السلام علیکم ویورز، ایک نئے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ جو ہے بہت ہی اسپیشل ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے حیدرآباد کا تبلیغی مرکز جو کہ قاسم آباد میں ہے۔ اور اب ہم نکلے ہیں 2 نمبر سے، لطیف آباد یونٹ نمبر 2۔ یہ روڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہٹائی کی طرف سے آ رہا ہے اور آٹوبان روڈ پر جا رہا ہے۔ تو میرے ساتھ ہے میرے بہت ہی پیارے دوست شیخ صاحب۔ شیخ صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ راؤ صاحب، ایک دم فرسٹ کلاس مزے میں۔ اور ابھی آپ نے تبلیغی مرکز کا ذکر کیا، میں تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں، بہت ہی زیادہ مجھے انتظار ہے کہ ہم کب ادھر پہنچیں گے اور جا کے تبلیغی مرکز کو دیکھیں گے، اپنے ویورز کو بھی دکھائیں گے، دوستوں کو دکھائیں گے، ہمارے دوست بھی ہمارے ساتھ ہیں، ویورز ہمارے ساتھ ہیں، اس جگہ کو ایکسپلور کریں گے کہ کس قدر عظیم جگہ ہے اور برکتوں والی جگہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک ایک چیز اپنے ویورز کو بتائیں گے اور خود بھی دیکھیں گے، خود بھی اس کو انجوائے کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے۔ بہت مزہ آئے گا، آپ بھی بہت انجوائے کریں گے، اور اس جگہ کو دیکھنے کے بعد ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی وہ جگہ۔ اور یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں، اس روڈ پہ زیادہ تر شادی ہال بنے ہوئے ہیں، اور یہ کافی زیادہ تعداد میں اس روڈ پہ شادی ہال ہیں۔ اب یہ روڈ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، آگے جا کے ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بالکل سامنے وومن تھانہ ہے، اور اس کے اوپر اکثر کراچی سے آتی ہوئی جو وین ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، وہاں رکتی ہیں، اور اس چوک کا بھی غالباً نام وومن تھانہ ہی ہے۔ اور اب ہم یہاں سے یہ کٹ لینے والے ہیں، یہ سیدھا ہم نے کٹ لیا آٹو بان روڈ کے اوپر، ہم نے کٹ لے لیا ہے راؤ صاحب۔ تو میرے ابھی ذہن میں ایک سوال آیا راؤ صاحب، ابھی جب آپ کو اس کے وومن تھانے کے بارے میں بتا رہا تھا، تو میرے ذہن میں سوال یہ آیا کہ راؤ صاحب، یہ تبلیغی جماعت ہے کیا؟ ابھی آپ نے کہا نا تبلیغی مرکز، تو ایک تبلیغی جماعت ہے کیا؟ اس کا آغاز کیسے ہوا تھا اور یہ کیا ہے؟ تھوڑا اس کے بارے میں مختصر بتائیں ویورز کو۔ جی بالکل، ہم اس کے بارے میں ضرور آپ کو تفصیل تھوڑی سی دینے کی کوشش کریں گے کہ تبلیغی جماعت جو ہے، تبلیغ کا لفظی معنی ہے دوسروں کو دین کی دعوت دینا، یہ تلقین کرنا۔ اور اگر اس کی دوسری معلومات کی بات کی جائے تو تبلیغی جماعت کی ابتدا سب سے پہلے ہندوستان سے سن 1926 یا 1927 میں ہوئی، جہاں مولانا الیاس نامی ایک عالم دین نے اس کام کی بنیاد رکھی تھی۔ ابتدا میں مولانا الیاس نے دعوت کے کام کی شروعات دہلی کے مضافات میں آباد میواتی باشندوں کو دین کی تعلیم دینے سے کی، لیکن کچھ عرصے بعد انہیں محسوس ہوا کہ اس طریقہ کار کے تحت ادارے تو وجود میں آ رہے ہیں، لیکن اچھے مبلغ پیدا نہیں ہو رہے جو دوسروں کو دین کی تعلیم دے سکے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لاتے ہوئے تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اس طرح انہوں نے دہلی کے قریب واقع نظام الدین کے علاقے سے باقاعدہ طور پر بحیثیت تبلیغ کے کام کا آغاز کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت کا پہلا اجتماع سن 1941 میں انڈیا میں ہوا، جس میں تقریباً 25,000 کے قریب افراد نے شرکت کی۔ 1940 کے عشرے تک یہ جماعت غیر منقسم ہندوستان تک محدود رہی، لیکن پاکستان بنگلہ دیش کے قیام کے بعد اس جماعت نے تیزی سے ترقی کی، اور اس طرح یہ تحریک پوری دنیا تک پھیل گئی۔ آج اس تحریک کے سب سے زیادہ حامی براعظم ایشیا میں بتائے جاتے ہیں، جن میں اکثریت کا تعلق بنگلہ دیش اور پاکستان سے ہے، جہاں یہ کام اپنے عروج کو چھو رہا ہے۔ سوری راؤ صاحب، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اپنے ویورز کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ابھی ہم نے یہ آٹو بان روڈ مکمل کر لیا اور ہم پہنچ گے گدو چوک پہ۔ یہ جیسا کہ ہمارے سامنے یہ بلو کلر کا بورڈ ہے، اور اس پہ ہمیں سائن بتا رہی ہے کہ ہمارے الٹے ہاتھ پہ قاسم آباد کی طرف راستہ جا رہا ہے، اور ہم نے اسی طرف ٹرن لینا ہے اور قاسم آباد ہی کی طرف ہم نے جانا ہے مزید۔ اور یہ سامنے اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا، تو ہمیں اپنے سامنے نظر آتی ہے ریلوے کی پلیا۔ ابھی ہم اس ریلوے کی پلیا کے نیچے سے ہی گزریں گے۔ یہ دیکھیں راؤ صاحب، یہ ٹرین بھی آ چکی ہے، اس کے اوپر سے مال گاڑی بھی جا رہی ہے، ہم اسی کے نیچے سے گزریں گے، اور اپنے ویورز کو ہم یہاں سے لے کے جائیں گے، دوستوں کو سیدھا قاسم آباد کی طرف۔ یہ ہم اس کے نیچے سے نکلے اور ہم یہاں سے الٹے ہاتھ کی طرف لیفٹ سائڈ پہ ہم اپنی گاڑی کو ٹرن کریں گے، اور یہاں سے ہم سیدھا قاسم آباد والے روڈ کے اوپر چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہیں مرکز ہے راؤ صاحب۔ جی شیخ صاحب، یہ جو اس طرف روڈ نکل رہا ہے یہ رانی باغ کی طرف جا رہا ہے، اور ہم نے یہاں سے قاسم آباد کی طرف ہم مڑ چکے۔
اب ہم جا رہے ہیں قاسم آباد کی طرف، تو اسی روڈ پر جو ہے وہ نور مسجد کا ایک بورڈ لگا ہوا ہوگا، وہی مرکز ہے۔ تو اب ہم جس روڈ پر چل رہے ہیں یہ روڈ قاسم آباد کہلاتا ہے، قاسم آباد یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور جیسے اگر ہم اپنے ویورز کو تھوڑی سی اور معلومات دیں تو جس روڈ پر ہم چل رہے ہیں اس روڈ پر جو ہے میمن سوسائٹی بھی آتی ہے، ٹیکنیکل کالج بھی آتا ہے، جو ہم اپنے ویورز کو دکھاتے ہوئے جائیں گے یہاں سے۔ تو یہاں پر جو ہے سیدھے چلتے رہیں گے، یہاں سے سیدھا جائیں گے تو ہمارے لیفٹ سائڈ پر ہی نور مسجد کا ایک بورڈ لگا ہوا ہوگا، ہم نے وہیں جا کے رکنا ہے۔ تو شیخ صاحب میں آپ کو تبلیغ کے بارے میں بتا رہا تھا، تو اپنے ویورز کو دوبارہ پھر تھوڑی سی معلومات دیتے ہیں کہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے ماشاءاللہ سے بتاتے ہیں کہ تقریباً 200 ممالک میں ہو رہا ہے اس وقت یہ، اور تقریباً اس کے اندر جو لوگ شامل ہے جو کام کر رہے ہیں وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی تعداد جو بتائی جاتی ہے 8 سے 10 کروڑ کے قریب افراد جو ہیں اس سے منسلک ہیں، اور یہ جماعت اب دنیا بھر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت سمجھی جاتی ہے۔ تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا اجتماع ہر سال بنگلہ دیش میں ہوتا ہے شیخ صاحب، جبکہ پاکستان کے رائے کے مقام پر بھی سالانہ تبلیغی جماعت کا جو ہے اجتماع ہوتا ہے، جس میں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان شرکت کرنے آتے ہیں۔ اچھا راؤ صاحب، ایک سوال اور ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تبلیغ کا کام ہے یہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے آگے لوگوں تک پیش کیا جاتا ہے؟ جی شیخ صاحب، اس تحریک کی بنیاد جو ہے اسلام کے جو 6 بنیادی اصول پر رکھی گئی ہے، جس میں کلمہ ہے، نماز ہے، علم و ذکر ہے، اکرام مسلم ہے یعنی مسلمانوں کی عزت کرنا، اور نیت کا صحیح ہونا ہے، اور دعوت و تبلیغ ہے۔ جی راؤ صاحب، آپ سے معلومات لے کے بہت اچھا لگا۔ اور یہ دیکھیں راؤ صاحب، یہ تبلیغی مرکز کا ہمیں بورڈ نظر آ گیا، یہ لکھا ہوا ہے نور مسجد اس بلو کلر کے بورڈ پہ، اور یہ باہر یہ عطر والے بھی آ چکے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ عطر والے بھائی ہیں، انہوں نے ہم سے بہت اچھے طریقے سے ملے تھے، ہمیں انہوں نے بہت اچھا ہمارے ساتھ انہوں نے بیہیویئر کیا، ہمارا بہت اچھے سے انہوں نے استقبال کیا ہمارا۔ اور یہ دیکھیں ان کے پاس یہ اس طریقے سے ٹوپی بھی ہوتی ہے، یہ سندھی ٹوپی ہے شاید، جی ہاں یہ سندھی ہی ٹوپی ہے، اور ان کے پاس اس طریقے سے بہت ساری ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ ایک ٹوپی کا اسٹائل اور ہے، یہ ٹوپی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ بھی ایک نئی کلر اس طرح کی ٹوپیاں بھی ان کے پاس ہوتی ہیں ہر قسم کی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ کو دکھاتے چلیں، یہ ان کے پاس بہت ساری عطروں کی بھی قسم ہوتی ہے، یہ دیکھیں ابھی ہم آپ کو عطر دکھاتے ہیں، یہ اس طریقے سے ان کے پاس عطر وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ یہ بھائی ہیں ابھی یہ جو یہ کاؤنٹر ہے تو کسی اور کا انہیں کھڑا کر کے گئے، انہوں نے یہ بتایا ہمیں، یہ کافی ساری شیشیاں ان کے پاس ہوتی ہیں عطر کی، ہر قسم کی ان کے پاس عطر ہوتی ہے، سلطان ہو، وائٹ عود ہو، وائٹ مشک ہو، یہ کنگے وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، نئے نیو بالکل کنگے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، یہ اس طریقے سے چھوٹی شیشی بھی ہوتی ہے عطر کی، اور اگر یہ ان سے ہم لے تو یہ اس سائز کی شیشی میں کنورٹ کر کے دیتے ہیں، اس کے اندر ڈال کے یہ دیتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے یہ پلاسٹک والی شیشی بھی ہوتی ہیں، کانچ والی بھی ہوتی ہیں، ہر قسم کی ان کے پاس جو ہے اس طریقے سے شیشیاں ہوتی ہیں۔ جی بالکل، یہ اس طرح جو ہے مرکز کے باہر سے ہی جیسے مین روڈ سے یہ لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو تبلیغی بھائی آ رہے ہوتے ہیں مرکز کے اندر تو وہ ان سے اس طرح کی عطر جو ہے نا لے، جیسے یہ سامنے آپ کو ایک عطر دکھائی ہے بھائی نے، بلو سی ہے یہ، اور اس طرح یہ لوکلز ہیں، یہ کوئی اچھی کوالٹی ان کی نہیں ہوتی ہے لیکن آپ لے سکتے ہیں، گزارے لائق ہوتی ہیں یہ جیسے بھائی ہمیں دکھا رہے، میں نے ان کو کہا تھا سلطان دکھائیں تو یہ سلطان مجھے چیک کرا رہے ہیں۔ سلطان ایک بہت اچھی خوشبو ہے، مجھے پسند ہے، خوشبو ویسے استعمال کرنی چاہیے، خوشبو لگانا سنت ہے اور خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے، اگر آپ کو اچھی مل جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر یہ گزارے لائق بھی ملتی ہیں تو لے لینی چاہیے، کیونکہ سنت ہے، اگر آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہو تو بالکل اس کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے۔ یہ ایک اور پٹھان بھائی ہمیں نظر آئے تھے کہ جن کے پاس ٹوپیاں تھیں، یہ مرکز کے باہر اس طرح کی آپ کو بہت سارے ٹھیلے والے اور بہت سارے لوگ ملیں گے جو بہت ساری چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں آنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، جیسے یہ مسواک والے بیٹھے ہیں تو ان کے پاس تازی مسواکیں ہوتی ہیں،
تو شیخ صاحب اب ہم بھی خریدتے ہیں ان سے، آئیے کوئی مسواک خریدتے ہیں، کیونکہ میرے پاس مسواک نہیں ہے تو مجھے لینی ہے مسواک، تو اس بھائی کس سے لیتے ہیں، چلیں اب دیکھتے ہیں ان کے پاس کیسی مسواک ہے، تازی ہیں یا نہیں ہے۔ یہ ہے زیتون کی مسواک، اور زیتون کی مسواک کی فضیلت حدیث پاک میں بھی آئی ہے۔ اچھا راؤ صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ سب سے زیادہ افضل کون سے درخت کی مسواک ہوتی ہے؟ جی شیخ صاحب، یہ جو ہم لے رہے ہیں اس وقت مسواک، یہ ہے زیتون کی مسواک، لیکن ویسے کڑوے درخت کی مسواک کرنا مستحب ہے، اور اس میں پیلو کے درخت کی مسواک سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہم خرید رہے ہیں زیتون کی مسواک، تو یہ زیتون کی مسواک کرنا بھی افضل ہے۔